حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید کی تدریس میں انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت گرچہ ایک اکیلی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے جس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں بڑی خوبصورتی سے دین کے ان مطالبات کو جمع کر دیا گیا ہے جو لازمی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سارے مطالبات کو جو کہ جمال و کمال کے پہلو سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، ان کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر خصوصیت اس مقام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے جو ایک انسان کی اعلیٰ ترین کیفیت ہو سکتی ہے اور جو مطلوب ترین رویہ ہو سکتا ہے، اس کو یہاں پر بڑے اجمال کے ساتھ لیکن بڑے کمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ زیر بحث لائے ہیں۔ اس مقام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر خاص طور پر خواتین کا ہر جگہ ذکر کیا گیا ہے، گرچہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن مقامات پر باقی جو مقام ہم نے پڑھے ہیں اور ان میں خواتین کا جہاں ذکر نہیں ہے اور اکثر قرآن مجید میں نہیں ہوتا، تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہاں خواتین شامل نہیں ہیں، وہاں پر بھی خواتین ہمیشہ شامل ہوتی ہیں، اور اس کو پہلے بھی میں کسی درس میں واضح کر چکا ہوں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ 100 آدمیوں کا کھانا ہم نے کیا ہے، تو اس میں یہ بات مقدر ہوتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ 100 آدمیوں کے کھانے میں اصل میں عورتیں بھی شامل ہیں، آدمی بول کے سب مراد لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو زبانوں میں اسی طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ گویا کہ قرآن مجید نے ہر مقام پر خواتین کو شامل کیا ہے، اور اس میں ان کا کوئی استثناء نہیں ہے کہ وہاں پر جہاں پر خواتین کا ذکر نہیں ہے تو خواتین گویا کہ شامل نہیں ہیں، خواتین بالکل شامل ہوتی ہیں۔ یہاں شامل جب کیا ہے اور باقاعدہ ذکر کیا ہے تو یہاں پہ گویا کہ بطور اہتمام کیا ہے، اور اس کا جو تقریب ہوئی ہے، اس کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ کہ پیچھے ازواج مطہرات کا ذکر تھا، تو اس وجہ سے پھر اس مقام پر خواتین کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت اس مقام کی یہ ہے کہ جو سورہ احزاب ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بہت تفصیل کے ساتھ ان کے اوپر گفتگو کی ہے، انہیں زیر بحث لائے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اسلام، پیغمبر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایذا دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، اور آپ کے خاندان کو تکلیف دے رہے تھے۔ تو اس میں جو گویا کہ ایک پہلو سے آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آئینہ دکھایا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کا کردار تو دوسری جگہوں پہ زیر بحث آیا ہے، جو مخلصین ہوتے ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے، ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس اصولی بحث کے بعد اب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے تو اس کا میں ایک ایک ٹکڑا ہی یہاں پر پڑھوں گا۔ پہلی بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، یعنی یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک بالیقین مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ہم آخر میں جو آیت کے آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے، ان کے لیے بخشش کا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہر مقام پر ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ان آیات میں موجود ہوتی ہے، ان منتخب مقامات میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ یہ آیت جو ہے گویا کہ ان صفات کا جو تعارف کرا رہی ہے، تو اس کے ساتھ یہ جنت کو بھی گارنٹی کر رہی ہے۔ تو اس مقام کے اوپر یہ جنت کو اجر عظیم کی شکل میں گارنٹی کر رہی ہے، اور جہنم کے بچائے جانے کو، جہنم کے عذاب سے بچائے جانے کو مغفرت کے پہلو سے نمایاں کر رہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی اور یہ ساری صفات ہوں گی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ تو صفات کیا ہیں؟ اس میں سے پہلی صفت ہم نے دیکھی ہے کہ مسلمان ہونا۔ دیکھیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ قانونی طور پر ہم ایک کلمہ طیبہ ہے جو پڑھ لیتے ہیں، شہادت ہے جو ہم دے دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو زبان سے کچھ الفاظ کو ادا کر دینے سے، زبان سے کچھ الفاظ کو نکال دینے سے تو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو جاتا۔ یہ تو ایمان کا اظہار ہو گیا۔ اصل اس کا مفہوم کیا ہے؟ اسلام کا جو لفظی مطلب ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے، اپنے رب کے، اپنے خالق کے حوالے کر دینا ہے، اور اپنی مرضی سے
اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی آزادی سے دستبردار ہو جانا ہے، اور آزادی کو چھوڑ کر بندگی کے راستے کو اختیار کر لینا ہے۔ انسان پھر بولتا ہے تو رب کی مرضی کا، سنتا ہے تو رب کی مرضی کا، دیکھتا ہے تو رب کی مرضی کا، کرتا ہے تو رب کی مرضی کا۔ تو یہ اسلام ہے۔ اچھا، اس سب کے ساتھ پھر شرط یہ ہے، اسلام کی شرط یہ ہے کہ انسان دین اسلام کے ظاہری ڈھانچے کو اختیار کرے۔ دین اسلام کا ظاہری ڈھانچہ کیا ہے؟ دیکھیے، ظاہری ڈھانچہ وہ خاص عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہیں۔ حدیث جبرائیل جو بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں حضرت جبرائیل حضور کے پاس آتے ہیں اور پھر کچھ سوال و جواب ہوتے ہیں، تو اس میں اسلام کی تعریف یہی کی گئی ہے کہ بندہ مومن شہادتین دے، یعنی توحید کی شہادت دے، رسالت کی شہادت دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ تو یہ دین کا ظاہری ڈھانچہ ہے، یہ اسلام ہے۔ ورنہ یہ اگر چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر اسلام موجود نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ چیز ہے جس کا یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلمین کا لفظ بول کر، مسلمات کا لفظ بول کر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت جو یہاں پہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں، تو اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ کہ انسان نے، یعنی کہ بندہ مومن نے اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے دستبردار ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنا سر نماز میں اپنے رب کے آگے جھکا دیا، اس کے حکم پر روزہ رکھ لیا، اس کے حکم پر حج ادا کر دیا، ہر سال زکوٰۃ ادا کر دی، یا جب بھی اس کے اوپر فرض ہو زکوٰۃ ادا کر دی، اور اس کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ تو یہ پہلا وصف ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ والمؤمنین والمؤمنات۔ دیکھیے، اسلام ظاہر تھا تو ایمان باطن ہے، اور اس باطن کے بغیر اصل میں یہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اور کرے گا تو پھر بھی وہ منافق کہلائے گا۔ اس لیے کہ یہ روح ہے، اور یہ روح کیا ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے اس کائنات میں ایک بڑی حقیقت کو دریافت کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کا مالک ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو میرا بھی معبود ہے، اور وہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ حق ہے کہ ایک روز مجھے اس کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اگر مجھے اس روز نجات حاصل کرنی ہے تو پھر مجھے اس کے رسولوں کی بات ماننی ہوگی، اور خاص کر اب اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی۔ اور میں اس پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ میں جب تنہا بیٹھا ہوتا ہوں تو میں تنہا نہیں ہوتا، فرشتے میرے ارد گرد ہوتے ہیں جو کہ میرے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے حکم سے کائنات کا پورا نظام چلا رہے ہیں، وہی ہیں جو کتابیں اور وہی لے کر انبیاء علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایمان ہے، اور یہ ایمان انسان کی اس ذہنی دریافت کا نام ہے، اس فکری دریافت کا نام ہے جو کہ اس کی اسلام کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، ریلیشن کیا ہے کہ یہ دین کا باطن ہے اور اسلام دین کا ظاہر تھا، وہ جسم تھا اور یہ روح ہے۔ تو اگر روح نکل جائے تو پھر جسم نہیں رہتا، وہ تو مردار ہو جاتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اس کے تو کوئی پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ حقیقت ہے اسلام کی۔ اگر اسلام ہے اور ایمان نہیں ہے تو آدمی منافق ہے، اور اگر ایمان ہے اور اسلام نہیں ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ انسان فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، نافرمان ہوگا۔ یہی یعنی کہ ایکویشن بنے گی۔ تو اسلام بھی ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے۔ پھر اگلا جو وصف یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، والقانتین والقانتات۔ قانتین کسے کہتے ہیں اور قانتات کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے فرما برداری اختیار کرنے والے مرد، فرما برداری اختیار کرنے والی خواتین۔ قنوت یعنی فرما برداری کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کے سامنے جھکے رہنے کی ایک قلبی کیفیت ہے۔ یعنی ہم جب اسلام لاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو ایک اصولی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس اصولی فیصلے کے بعد صبح و شام، دن رات، اٹھتے بیٹھتے میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تقاضے سامنے آتے ہیں، کچھ احکام ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ تو قنوت کی کیفیت کیا ہے
یہ ہمیں اس کے اوپر آمادہ کرتی ہے کہ جب کبھی ہمارے رب کا کوئی حکم آئے گا تو ہم اس حکم کی اطاعت کریں گے، اس کی بات مانیں گے، اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے ہم جھک جائیں گے، جس طریقے سے ایک فرما بردار بیٹا یا فرما بردار بیٹی اپنے والدین کی بات مانتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم اپنے رب کی بات مانیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے اصولی فیصلہ، میں نے بات ماننی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ روزمرہ اس پہ عمل کرنا۔ تو انسان کے قلب کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جب میرے رب کا حکم آئے گا، جس معاملے میں میرے رب کی رضا میرے سامنے آئے گی، اس کی مرضی میرے سامنے آئے گی، میں اپنی مرضی کو کونے میں رکھوں گا اور اپنے رب کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ تو یہ ایک اور بڑا اہم وصف ہے۔ اچھا، اگلا جو وصف ان آیات میں اب بیان ہو رہا ہے، والصادقین والصادقات، یعنی اگلی چیز کیا ہے کہ راست باز مرد اور راست باز خواتین۔ یہ کیا ہے؟ صدق، سچائی ہے۔ سچا آدمی دیکھیے، جو کرتا ہے وہی کہتا ہے، اور جو کہہ دیتا ہے وہی کر کے بھی دکھاتا ہے، یعنی جو کہہ دیتا ہے اسے پورا بھی کرتا ہے، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ تو یہ صدق کیا ہے؟ یہ انسان کے گویا کے باکردار ہونے کی علامت ہے۔ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں تو کچھ اور، لیکن اپنے آپ کو بتا کچھ اور رہا ہوں، یا یہ کہ میرا جو کردار ہے، میرا جو اخلاق ہے، میرا جو عملی رویہ ہے، وہ مسلمہ اخلاقی معیارات پر پورا نہیں اترتا، تو میں پھر اپنے آپ کو پوز کروں گا۔ میں جو ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میں یہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، یہ تو میں گوارا نہیں کروں گا کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں یا میرے کردار کے اوپر کوئی سوال اٹھائیں، تو میں لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے پھر میں جھوٹ بولوں گا۔ تو یہ اصل میں صدق کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو اس کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، لیکن سچ بولنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ اصل میں انسان کے صاحب کردار ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اور ایسا انسان کہ وہی کہتا ہے جو وہ کرتا ہے، اور جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے تو وہ ہمیشہ وہ پھر پورا کر کے اسے دکھاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی پھر معاملہ ہوتا ہے، اگر خواہشات آئیں اس کے سامنے، اس کے تعصبات آئیں، اس کے مفادات آئیں، تو تب بھی وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا۔ اور اس کا سب سے آخری مقام کیا ہوتا ہے کہ خارج میں کوئی سچائی اگر آ جائے، چاہے وہ میرے فرقے سے باہر ہے، میرے گروپ سے باہر ہے، چاہے وہ میرے ماضی کے تصورات کے خلاف ہے، اگر دلائل سے واضح ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے، صحیح ہے، تو پھر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ جو صادق ہوتا ہے، جو سچا انسان ہوتا ہے، وہ پھر اپنا سر جو ہے جھکا دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا وصف ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں میں بھی یہ وصف پیدا کرے، اس کی ہم سب کو التجا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جو اگلا وصف اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، وہ صبر کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ صبر کا دیکھیں پہلے تو لفظی مطلب آپ سمجھ لیجیے، گرچہ ہم اس کو مختلف حوالوں سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، صبر کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب کیا ہے کہ یہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یعنی انسان کے اندر جب اضطراب اور بے چینی پیدا ہو تو اس کیفیت کو غالب ہونے سے، اپنے اوپر غالب ہونے سے روکنا ہے۔ یہ کب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ ہم اس کو مختلف حوالوں سے زیر بحث لا چکے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، اور ہم نے یہ پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، کہ مصائب جب آتے ہیں، قدرتی مصائب جب آتے ہیں، جیسے بیماری اگر آ گئی، کوئی ناگہانی آ گئی، تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہوتا ہے، بہت بے چینی پیدا ہوتی ہے، بہت پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے لوگ ہمیں آزار پہنچاتے ہیں، لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، اس پہ بھی انسان کو اندر ایک اضطراب و بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ پھر خواہش نفس ہے جو پیدا ہوتی ہے، انسان مچلتا ہے، انسان تڑپتا ہے، انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو حاصل کر لے یا کسی ایسے کام کو کر لے جس کا کرنا اخلاقی طور پر درست نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اضطراب پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک بے چینی پیدا کرتی ہے۔ پھر جب ہم نیکی کی دعوت ہم دے رہے ہوتے ہیں، سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا کہ نیکی کی جب ہم دعوت دیتے ہیں تو پھر ایک ریٹیلیشن ہوتا ہے، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے، اور اس کا جواب پھر لوگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پھر وہی اضطراب اور وہی بے چینی ہے
جو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان سارے معاملات میں اپنے موقع پر ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے۔ اور یہ بہت بڑا وصف ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے، اس لیے کہ دیکھیے اضطراب و بے چینی کو پیدا ہو جانا تو بڑا فطری ہے، لیکن جب انسان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر مزاحمت ہوتی ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، پھر غصہ آتا ہے، اور پھر انسان بغاوت کر دیتا ہے، اور پھر انسان وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ پھر ہم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، غصے کا جواب غصے سے دیتے ہیں، اور پھر ہم کوئی دکھ اور غم اور آزار آ جاتا ہے تو پھر ہم خوب شور مچاتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صبر جو ہے ہمیں یہ سب کچھ کرنے سے روک رہا ہوتا ہے، اور یہ پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ان اوصاف کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کریں، لیکن ان میں شاید سب سے مشکل وصف صبر کا ہی ہے۔ اگلا جو وصف ہے، اگلی جو خصوصیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں والخاشعین والخاشیات، کہ خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی خواتین۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ مومنون میں ہم پڑھ چکے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو وہاں نماز کے حوالے سے زیر بحث آیا تھا، یہاں علی الاطلاق یعنی بغیر نماز کے زیر بحث آیا ہے، لیکن وہاں ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان جب روب اور دبدبے کی کیفیت میں آتا ہے اور مروب ہونے لگتا ہے، اس کے بعد اس کے دل کے اوپر کسی کی عظمت سے جو مروب ہو جانے اور اس کے آگے جھک جانے کا جو ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اصل میں خشوع کی کیفیت ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم حقیقی معنوں میں ایمان کو اختیار کرتے ہیں، تو ایمان و معرفت کا پھر یہ ثمرہ بن جاتا ہے۔ اور نماز اس کا سب سے بڑا اس لیے اظہار ہے، اور وہاں ہونا چاہیے کہ وہاں تو آدمی سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں آدمی کے اندر یہ کیفیت واقعتاً ظاہر میں بھی نظر آنی چاہیے، یعنی وہاں انسان کے اعضاء و جوارے کے اندر خشوع نظر آنا چاہیے، کہ آدمی کی نگاہ جھکی ہوئی ہو، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، جسم جو ہے وہ بالکل ساکت ہو، غیر ضروری حرکات وہ نہ کر رہا ہو، اور یہ لگے دیکھنے والوں کو کہ ایک شخص مؤدب انداز میں با ادب طریقے سے کسی بزرگ و برتر ہستی کے سامنے پیش ہے۔ لیکن دیکھیے یہ جو نماز کا خشوع ہے، یہ کس شخص کو حاصل ہوگا؟ یہ اسی شخص کو حاصل ہوگا جو نماز سے باہر بھی خشوع کے حال میں جی رہا ہو۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ، نماز پڑھنے وہی شخص جائے گا جس سے اللہ کا خوف ہو، جس سے اللہ کا خوف نہیں ہو وہ تو نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تبھی آدمی نماز کے لیے پیش ہوگا، اور پھر وہاں پہ بھی وہ صرف ٹھونگے مار کے تو نہیں آ جائے گا مرغے کی طرح، وہ ظاہر ہے کہ پھر چاہے گا کہ رب کے حضور پیش ہوا ہے تو اس سے بات کرے، مناجات کرے، دعا کرے، التجا کرے، اور جب وہ رب سے مخاطبت کا عمل ہوگا تو پھر لازمی طور پر جھکاؤ تو پیدا ہونا ہی ہے۔ جب یہ احساس ہوگا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں تو پھر تو بڑے ادب سے بات کی جائے گی۔ تو اگر شعور کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر نتائج خود ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو ہر وقت رونا آتا رہے اور اس کے اوپر ہنسی مذاق وہ نہ کرے اور لائٹ موڈ میں نہ آئے، یہ اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ آدمی پہ سارے موڈ آتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ انسان اس کیفیت میں ہو۔ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان پھر خاکساری میں جیتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ انسان پھر متکبر نہیں رہ سکتا، اور مخلوق میں سے کسی کو وہ ذلیل کرنے کی، اسے رسوا کرنے کی پھر کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں اگر کچھ ہوں، طاقت ہے تو مجھ سے زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ ساری صفات آپ سمجھ لیجئے، اصل میں یہ موقع کے اعتبار سے پھر انسانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدمی ہر وقت ایمان کی کیفیت میں رہے، ہر وقت قنوت کی کیفیت اس کے اوپر طاری رہے، ہر وقت انسان جناب خشوع کی کیفیت طاری رہے۔ مواقع پیش آتے ہیں، معاملات پیش آتے ہیں، تو جب پیش آئیں تب ان چیزوں کے مطابق انسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر اگلا جو وصف ہے وہ بیان ہوا ہے کہ والمتصدقین والمتصدقات، یعنی صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی خواتین۔ صدقہ ہماری عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو وہ پیسہ جو بالکل ہی غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ عام طور پر بہت ہی برا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یعنی گالی سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم تو صدقوں کے اوپر پلے ہو، تو گالی گویا کہ سمجھ لی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے ہاں یہ تصور نہیں ہے، وہاں بالکل مختلف چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے جو مصارف سورہ توبہ میں بیان ہوئے ہیں، وہاں جو آیت ہے
وہاں پہ تو لفظ یہی ہے صدقے کا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ آیت شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ یہ جو صدقات ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں۔ تو یہ جو صدقے کا لفظ ہے زکوٰۃ کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، پھر اس کا جو اگلا استعمال ہم دیکھتے ہیں عمومی انفاق کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور پھر تیسری جو قسم ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ تو فرض انفاق ہو گیا نا، وہ خرچ جو لازماً کرنا ہے۔ انفاق نفل خرچ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی طرف سے کچھ کر رہے ہیں۔ ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے ایثار۔ انفاق تو یہ ہے کہ ضروریات سے زائد آپ نے خرچ کر دیا، ایثار یہ ہے کہ جس کی ضرورت تھی وہ بھی خرچ کر دیا۔ تو یہ جو صدقے کا لفظ ہے یہ ان تینوں پر محیط ہے، اور یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی نیکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والا اصل میں آخرت کو بالکل مانتا ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ دن آئے گا، اور پھر وہ وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ 700 گنا تک انسان کو لوٹا کے دی جائے گی۔ 1 روپیہ کوئی شخص اس راہ میں لگائے گا تو 700 روپے اس کو دیے جائیں گے، اور کوئی 100 روپے لگائے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ 7 لاکھ روپے اس کو لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو اس انفاق کا ذکر ہے، اس کا معاملہ ہے کہ جو بندوں پہ کی جائے، جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے کی جاتی ہے، اس کے بارے میں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرض حسنہ ہے، یہ اللہ کو گویا کہ قرض دیا گیا ہے۔ تو اللہ کو ہم اپنی اوقات کے مطابق دیں گے اور وہ پھر اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے۔ تو اللہ کی شان کوئی 700 800 7,000 7 لاکھ میں تو نہیں آئے گی نا، وہ تو پھر کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بندوں میں پھر جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں یا جو لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں ان کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جو اگلا وصف ہے والصائمین والصائمات، روزے کا دیکھیں ان مقامات پر ابھی تک ذکر نہیں آیا تھا، پہلی دفعہ یہ یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، اور قرآن مجید میں بھی کم ہی روزوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ روزمرہ کی چیز نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑا وصف۔ اور یہاں جو توجہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دلائی ہے، جس طریقے سے یہاں پہ آیا ہے، یہ رمضان کے روزے مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد نفلی روزے، یعنی لوگ معمولاً پھر روزے رکھتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ فرض روزے ہی رکھیں اور پھر فارغ ہو جائیں، نہیں، فرض روزے بھی رکھنے والے ہیں، یقیناً رکھتے ہیں، نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر جنت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، ایک روایت میں آتا ہے باب الریان، ایک خصوصی دروازہ ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ایک بالکل باطنی عبادت ہے، یہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ آپ روزے سے ہوں، آپ گرمی میں چل رہے ہیں، دھوپ میں جا رہے ہیں، ظاہر کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ تو قریبی لوگ گھر والے ہی جانتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑ رہا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن عام لوگوں کے سامنے تو کسی کو علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ انسان کے اخلاص کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ پھر یہ جسم کو اذیت دینا ہے، اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، تو یہ گویا کہ ایک تربیت ہے اور صبر کی تربیت ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس سے انسان کو، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تو تقوی کے حصول کے لیے گویا کہ یہ ایک تربیتی عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پھر بہت محبوب ہے۔ اور رمضان میں انشاءاللہ جب کبھی اس پہ گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بیان کروں گا کہ کیا اس کے فضائل ہیں، لیکن یہ بڑی غیر معمولی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کا ہم اپنی زندگی میں اہتمام کریں۔ اگلا وصف والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی خواتین۔ یہ کیا ہے؟ یعنی اس سے عام طور پر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ زنا نہ کرنے والے لوگ، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ یہ سورہ مومنون میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک وصف ہے اور بہت بڑا وصف ہے، لیکن وہاں یہ اس پہلو سے بیان ہو رہا تھا کہ یہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ دیکھیے، زنا نہ کرنا ایک بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، لیکن اصل میں جو وصف ہوتا ہے، اصل میں جو قدر ہوتی ہے وہ عفت ہوتی ہے۔ یعنی ہم اپنے کسی بھائی بہن کا تعارف یہ کر کے نہیں کراتے کہ یہ زنا نہیں کرتا، اصل میں اس کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عفیف آدمی ہے، پاک دامن شخص ہے، اور پھر یہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ ایک مستقل رویہ ہوتا ہے، اس میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ انسان نظر کی حفاظت کرے، انسان دل کی حفاظت کرے، انسان ستر پوشی کا اہتمام کرے، انسان اپنی جنسی کشش کو نمایاں نہ ہونے دے۔ خاص طور پر خواتین ہیں تو پھر وہ اپنی نمائش و زیبائش کو محارم سے بچا کر رکھیں، ان کے سامنے اپنی زیبائش کو اور اپنی جو نسوانیت ہے اس کو نمایاں نہ کریں۔
سینوں پہ قرآن تلقین کرتا ہے کہ اوڑھنیاں ڈال کر رکھیں وہ. اور پھر مردوں کے لیے ضروری ہے، مرد ایک دوسرا کام کرتے ہیں، وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو خواتین کو اپنا گرویدہ بنائے والی ہوتی ہیں. یعنی خواتین کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ مختلف کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں پیسے بھی خرچ کر رہے ہوں اور بھی چیزیں لوگ کرتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو صنف مخالف میں آپ اپنی کشش کو بڑھانے کی کوشش ہو، وہ اصل میں عفت کے خلاف رویہ ہے. تو اس سے ہمیں پھر بچنا چاہیے. اور ایک پاک دامن آدمی، عفیف آدمی وہ ہوتا ہے اپنی اس طرح کے معاملے میں اپنے آپ کو حدود میں رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. آخری وصف کیا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی خواتین. اس کا ذکر ہم پہلے بھی سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ اس کو بیان کرتا ہے. زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا، جس نے ساری نعمتیں دی، سارے احسان کیے، ساری مہربانیاں اس نے کی، ہم اسے نہ بھولیں، ہم اسے یاد کرتے رہیں اور وہ ہمیں یاد آتا رہے. اس کی کم ترین شکل کیا ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ذکر تو ہر لمحے میں ہونا چاہیے. پروردگار کی بڑی عنایت ہے، ہر لمحے کے بجائے اس نے ہر پہر میں ایک نماز رکھ دی. تو قرآن مجید بیان کرتا ہے اقیم الصلاۃ للذکر، نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی یاد انسان کو آ جائے. ہر پہر میں گویا کہ انسان کو رب کی یاد آ جائے، اور اس کے لیے خاص قسم کی پھر فارم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں. لیکن اس کی بہترین شکل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کی ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. کچھ اذکار تھے آپ کے اور کچھ دعائیں تھیں جو آپ زندگی میں جو بھی معاملہ پیش آتا تھا اس میں آپ کوئی نہ کوئی دعا کرتے تھے اور اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کرتے تھے. یہ بات ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں، یہ دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ 24 گھنٹے یہ صفات ہمارے اوپر حاوی رہیں. ہوتا یہ ہے کہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی کیفیت پیش آتی ہے، کوئی انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. انسان سوتا ہے، انسان جاگتا ہے، انسان اٹھتا ہے، انسان بیٹھتا ہے، انسان گھر سے نکلتا ہے، انسان گھر کے اندر آتا ہے، انسان بیت الخلا جاتا ہے، انسان کھاتا پیتا ہے. یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے. ان کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی کوئی یاد ہونی چاہیے، کوئی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ محض الفاظ اور نام دہرانے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. یعنی کوئی اسم نہیں ہے اللہ 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 کر کے ہم نے اسے دہرا لیا، نہیں. یہ احساس ہے، احساس ہے، یہ یاد ہے، یہ محبت ہے. یہ جو یاد ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے، یہ مالا جپنا نہیں ہوتا صرف، یہ تو احساس ہوتا ہے. یعنی محبت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں جب اپنا بیٹا اور بیٹی یاد آتا ہے، اگر فرض کر لیں ہم سے دور ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے نا. تو وہ احساس پیدا ہونا چاہیے. اس کا ظہور ظاہر ہوگا، ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اللہ کے نام کی شکل میں ہوگا، اس کی صفات کی شکل میں ہوگا. تو یہ ہونا چاہیے. اور پھر احساس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ فکر بھی شامل ہو. آدمی سوچتا رہے، غور کرتا رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اس لیے کہ انفس و آفاق کی نشانیوں میں ہی انسان جب سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے اوپر کھلتی ہے، اس کی مہربانیاں انسان کے اوپر کھلتی ہیں. اور اگر انسان اندھا ہو جائے اور بہرا ہو جائے اور کچھ دیکھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے انکار کر دے تو ہر طرف کائنات ہے، اس میں معجزے بکھرے میں، مگر پھر انسان کو کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. تو یہ وہ صفات ہیں جن کے بارے میں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ یہ کیا ہے کہ کیا ہے اس کا نتیجہ؟ عاد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اور بخشش کیا ہے؟ بخشش اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں کریں گے کہ بھئی تمہارے نامہ اعمال میں یہ ٹھیک ہے، یہ خوبیاں تو ہیں، لیکن یہ گناہ بھی ہیں، ذرا گناہوں کا حساب تو دو. نہیں، چھوڑ دیں گے انہیں، معاف کر دیں گے انہیں. اور اجر عظیم کیا ہوگا؟ اجر عظیم یہ ہوگا کہ جتنا کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے دیں گے. کم سے کم ایک کے بدلے میں 10 تو دیں گے ہی. ورنہ جتنا انسان کا اخلاص ہے، جتنی محنت ہے، جیسے مشکل حالات ہیں، اسی تناسب سے پھر انسان کا اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جائے گا. تو جب ایسے کریم رب سے واسطہ پڑا ہے تو پھر یہ اس کا حق بنتا ہے کہ اس عظیم موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہوں اور وہ ہم سے راضی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.